یعنی آپ نے تو سیدھا زکوٰۃ چوری کا الزام ہی لگا دیا. یوتھ کلب کا ایک نیا فراڈ. بھجن یہ ان کے چاہنے والے ہیں جنہوں نے ان کو گفٹ دی ہیں, لیکن اس کے بعد یوتھ کلب نے باقاعدہ ایک پالیسی بنا لی تھی. پہلے بھی مختلف ایلیگیشن سامنے آتے رہے کہ جی علماء کی سرپرستی نہیں. علماء کرام اعتراض کرتے بھی ہیں, ان کو کرنا بھی چاہیے اور ان کو کرتے رہنا چاہیے. لگژری لائف سٹائل ہیں, اور کبھی یہ سوال کہ ہیوی بائکس پہ انٹریاں ہوتی ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ یہ دعوت و تبلیغ کے لیے چنچی کا استعمال کیا کریں. کیا یہ لائف سٹائل اور اس طرح لگژری لائف. طٰہٰ ابن جلیل جو ہے یہ اسٹیشن کے اوپر پرانے جیکٹس بیچا کرتے تھے. الزامات لگے ہیں بڑے سنگین قسم کے مالی غبن کے اعتبار سے. یار یہ اچھے خاصے کھاتے پیتے گھرانوں کے چشم و چراغ ہیں, یہاں تک کہ جو ان کے کتے کھانا کھاتے تھے نا وہ بھی امپورٹ کیا جاتا تھا. یوتھ کلب کا نیا فراڈ. پہلے بھی مختلف ایلیگیشن سامنے آتے رہے کہ جی علماء کی سرپرستی نہیں. کبھی یہ سوال کہ جی لگژری لائف سٹائل ہیں, اور کبھی یہ سوال کہ ہیوی بائکس پہ انٹریاں ہوتی ہیں. تو اس دفعہ تو جو ہے وہ معاملہ بڑا عجیب سا ہے کہ الزامات لگے ہیں بڑے سنگین قسم کے مالی غبن کے اعتبار سے. تو آپ بڑی قریب سے جانتے ہیں لوگوں کو, تو اس پر کیا کہیں گے آپ؟ ایک بات میں آپ کو وضاحت کے ساتھ بیان کر دوں. لوگ مجھے کہتے ہیں کہ عبدالوارث بھائی آپ یوتھ کلب سے ہیں, تو یوتھ کلب والے سارے میرے بھائی ہیں, جنہوں نے الزام لگایا ہے وہ بھی میرے بھائی ہیں. لیکن باقاعدہ یوتھ کلب کے ساتھ یعنی آفیشیلی میری ان کے ساتھ کوئی ایسا اٹیچمنٹ نہیں ہے. وہ ان کے ہاں چلے بھی جاتے ہیں, وہ ہمارے یہاں آ بھی جاتے ہیں. ان کے ساتھ ایک کلمے کی بنا کے اوپر میرا رشتہ ہے. یعنی کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ شاید میں یوتھ کلب کا نمائندہ ہوں اس لیے میں ان کی بات کر رہا ہوں. عبدالرحمن, کسی بھی دینی جماعت کی شہرت, اس کی قبولیت, اس کی کامیابی اور کامرانی بذات خود ایک بہت بڑی آزمائش ہے. اور یوتھ کلب اس آزمائش میں آج سے نہیں بلکہ ایک دہائی سے ہے. وہ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی معاملات میں جو ہے وہ. اور میں شروع میں یہ بات کر دوں کہ کوئی جماعت, کوئی آرگنائزیشن, کوئی تنظیم, سچی بات ہے کہ یہ خامیوں سے خالی نہیں ہے. خامیاں, غلطیاں, کوتاہیاں ہوتی ہیں اور پھر لوگ ان سے سیکھتے ہیں. یعنی میں یا آپ کوئی ایک جماعت بھی ایسی ثابت نہیں کر سکتے یا پیش نہیں کر سکتے کہ جس کے بارے میں ہم کہیں کہ ان کے اندر کوئی غلطی کوتاہی نہیں ہے. بحیثیت انسان اور ہیومن سسٹم کے پیش نظر بہرحال جو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی غلطی کوتاہیاں ہو جائیں گی. ضرورت اس بات کی ہے کہ جب ہم کسی سے اختلاف کرتے ہیں تو کیا اختلافات کے شرعی اصول ہم نے سمجھ لیے ہیں. اگر کسی سے اتفاق کرتے ہیں, اتفاق میں تو ہم جو ہے وہ ان کی تعریفوں کے پل باندھ دیتے ہیں. لیکن اگر کسی سے اختلاف کیا ہے تو پھر یعنی ہم اس کی اپنا نقص بیان کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے. کیا کبھی ہم نے سوچا کہ ان دونوں میں ہم ایک انتہاؤں پہ ہوتے ہیں؟ تو میرا خیال ہے کہ دونوں چیزوں میں ہمیں توازن برقرار رکھنا پڑے گا. اگر کسی میں کوئی اچھائی ہے, خوبی ہے, تو اتنی ہی خوبی بیان کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے جتنی کہ اس کے اندر ہے, اور اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو شر سے بھی محفوظ رکھیں, عجب, ریاکاری اور خود پسندی سے بھی محفوظ رکھیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو اس کے اندر غلطی نظر آ رہی ہے تو اس غلطی کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زندہ حدیث, المؤمن مرآۃ المؤمن, مومن مومن کا آئینہ ہے. اور آئینے کا کیا کام ہوتا ہے کہ وہ اس کی اصلاح کرتا ہے, خاموشی سے ڈنڈورا نہیں پیٹتا, اس کے بارے میں جو ہے وہ پروپیگیٹ نہیں کرتا, اس کے بارے میں نفرت انگیز بیانات نہیں جاری کرتا. جن بھائیوں نے اختلافات کیے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اختلافات کے بھی کچھ شرعی اصول ہوتے ہیں, تو ان شرعی اصولوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اگر یہ سمجھتے تھے کہ یوتھ کلب والوں میں یا ان کے چند ایک افراد میں کچھ غلطی کوتاہیاں ہیں یا ان کے سسٹم میں کوئی ایرر ہے, تو وہ اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے, ان کو مطلع کرتے, متنبع کرتے, اس کی تحقیق کرتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کسی کے اوپر الزام لگاتے ہیں تو الزام لگانے والے کے ذمے ہوتا ہے کہ وہ اس کی دلیل اور ثبوت بھی پیش کرے. تو اگر آپ کے پاس دلیل اور ثبوت ہیں تو بھی آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ پرسنل میٹ اپ کریں, آپ یعنی پرسنل میٹنگز کریں, اور اگر اس میں آپ اس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں, آپ اس کے بارے میں فکر مند ہیں, تو یہ دیکھیں اختلاف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ معاشرے میں دوسرے کے جو ہے وہ کپڑے اتارنا شروع کر دیں اور اس کی اپنا جو ہے وہ خامیاں اور نقائص بیان کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑیں. آپ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی زندگیوں کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین آپس میں اختلافات موجود تھے,
لیکن دل میں کدورتیں نہیں تھیں, نفرتیں نہیں تھیں, کینہ بغض اور حسد نہیں تھا. یعنی آپ امام شافعی رحمہ اللہ کے شاگرد کا اور ان کا معاملہ دیکھیے کہ ان کا کسی مسئلے میں اختلاف ہو جاتا ہے. اب جب اختلاف ہو جاتا ہے تو اختلاف کے بعد ان کا مناظرہ ہوتا ہے, اور مناظرے میں بھی وہ اختلافات دور نہیں ہوتے. تو اس پہ امام شافعی رحمہ اللہ اپنے شاگرد سے کہتے ہیں کہ اختلافات ہمارے ہیں اور شاید رہیں گے بھی, تو کیا ممکن نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ویسے رہیں جیسے بھائی بھائی رہتے ہیں. تو آپ ان کی شفقت اور محبت کا عالم دیکھیے. آپ جانتے ہیں ہمارے اور آپ کے استاد حافظ عبد المنان نور پوری رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح اپنے ایک شاگرد سے کیا. اختلافات پیدا ہوئے, شادی نہیں چل سکی, بات طلاق تک پہنچ گئی. طلاق ہونے کے بعد ایک بار اپنے اس شاگرد کو بلایا, اسے کہا کہ میاں بات سنو, میرے اور آپ کے 3 رشتے تھے. ایک رشتہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد کے اوپر تھا, دوسرا رشتہ استاد اور شاگرد کی بنا پہ تھا, تیسرا رشتہ سسر اور داماد کا تھا. بیٹا یاد رکھنا کہ سسر اور داماد کا رشتہ ختم ہوا ہے, نہ تو لا الہ الا اللہ کا رشتہ ختم ہوا ہے اور نہ ہی استاد اور شاگرد کا رشتہ ختم ہوا ہے. سبحان اللہ. یہ ہے کہ آپ اختلافات رکھیے, آپ دلائل دیجئے بھی, دلائل کا تقاضا بھی کیجئے, لیکن معاشرے میں اپنے بھائیوں کو اس طرح یعنی سر بازار رسوا کرنا یہ مناسب نہیں ہے. اچھا عبدالوارث بھائی, جن لوگوں کی طرف سے الزامات لگائے گئے ہیں تو کچھ لوگ ظاہر ہے یوتھ کلب کے چاہنے والے ہیں, ان کی طرف سے بھی تو ان لوگوں کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے. غلط کر رہے ہیں بالکل. یہ حق ان کو کس نے دیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ نے الزام لگایا ہے اس کا ثبوت پیش کیجیے, اس کی دلیل دیجیے, لیکن آپ بھی ان کی کریکٹرائزیشن کرنا شروع کر دیں, یہ کوئی اصول نہیں ہے. تو عبدالوارث بھائی, کیا یوتھ کلب کو جو ہے وہ یہ جو الزامات ہیں ان کی ایکسپلینیشن دینی چاہیے؟ اگر وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بتایا جائے کہ یہ ڈونیشن کہاں پر گئی, کہاں خرچ ہوئی, تو بتا نہیں دینا چاہیے. آڈٹ مجھے آپ بتائیے کہ یہ رائٹ وے ہے, یہ پلیٹ فارم آپ سوشل میڈیا پہ آپ آ کے کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے دیجیے. آپ کو لگتا ہے کہ اگر کوئی مجھ سے یہ کہے گا کہ عبدالوارث بھائی آپ ہمیں ایکسپلینیشن دیجیے کہ آپ کو ہم نے فلاں ڈونیشن دی تھی, تو میں ان سے کہوں گا کہ آپ کوئی وقت لیجیے, آپ تشریف لائیے, میں اپنے HR ڈپارٹمنٹ کے ساتھ آپ کو ملوا دوں گا, میں اپنی اکاؤنٹ جو ہے وہ اکاؤنٹ کو جو ڈیل کرنے والی ٹیم ہے اس کے ساتھ آپ کی ملاقات کروا دوں گا, آپ کو اپنی آڈٹ رپورٹ پیش کر دوں گا. یعنی آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں اسکرین شاٹ لگا کے تو سوشل میڈیا کے اوپر اس کے جواب دوں گا؟ آپ کو لگتا ہے؟ بالکل اسی طرح ان کو بھی یہ نہیں, اس کا یہ راستہ نہیں ہے, اس کا یہ وے نہیں ہے. اچھا عبدالوارث بھائی, اس میں مسئلہ کیا ہے کہ اگر کچھ لوگ مطالبہ کر رہے ہیں کہ آڈٹ رپورٹ پیش کی جائے تو اس کو پبلش کر دیا جائے, کیا مسئلہ ہے اس میں؟ 2023 کی آڈٹ رپورٹ ان کے پاس موجود ہے. وہ تو میرا خیال ہے کہ کوئی اگر اچھے طریقے سے ان سے کہے کہ جی ہم آڈٹ رپورٹ دیکھنا چاہتے ہیں, تو وہ یا HR کو آپ کو ریفر کر دیں گے یا اپنے اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ کو ریفر کر دیں گے. وہ کوئی اپنا سیکرٹ رپورٹ تو نہیں ہوتی کہ جو وہ پبلک نہیں کر سکتے, تو وہ بالکل دکھانے کو مسئلہ نہیں ہے. اچھا, اس میں وہ ساری ڈیٹیل موجود ہے جو آپ رپورٹ بتا رہے ہیں؟ آڈٹ رپورٹ کا تعلق یعنی ہوتا ہے ویریفیکیشن سرٹیفکیٹ کے ساتھ کہ جی ہم نے اس کو ویریفائی کر لیا ہے, ہم نے ان کا تمام جو ہے وہ اکاؤنٹ کی ڈیٹیل چیک کر رہی ہے, ریسٹ اماؤنٹ کتنی ہے, بینک میں کتنی ہے, ان ہینڈ کتنی ہے, اور جو یہ یوٹیلائزیشن شو کر رہے ہیں کہ جی ہم نے یہاں یہ سارے ایکسپینسز کیے ہیں, وہ ووچر چیک کرتے ہیں, وہ ٹریل دیکھتے ہیں کہاں سے پیسہ آیا, کہاں گیا, ایشو کتنا ہوا, اب ریسٹ اماؤنٹ کتنی ہے, اور وہ دیکھ لیتے ہیں کہ جی ہم نے سارا آڈٹ چیک کر لیا ہے, یہ نیٹ اینڈ کلین ہے اور سارا صاف اور شفاف ان کا جو کھاتا ہے وہ بالکل کلیئر ہے. وہ 1 یا 2 صفحے کی رپورٹ ہوتی ہے, تو وہ ایک مستند ادارہ کرتا ہے, اور جو کسی کو پیسہ دیتا ہے وہ اعتماد کی بنا پہ دیتا ہے, اور اعتماد یہ ہوتا ہے کہ یہ ادارہ رجسٹرڈ ہے, اور رجسٹرڈ جہاں اس کی رجسٹریشن ہے 2017 میں ان کی رجسٹریشن ہوئی ہے, جہاں سے یہ جس ادارے کے تحت یہ رجسٹرڈ ہے وہ آڈٹ رپورٹ بھی اس کی ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, کیونکہ یہ نیکسٹ ایئر اپنے آپ کو رینیو کروا ہی نہیں سکتے, رجسٹریشن رینیو ہو ہی نہیں سکتی اگر آڈٹ رپورٹ نہیں ہوگی. تو وہ جو آپ کو ایک ادارہ رپورٹ دے رہا ہے, آپ میرا خیال ہے کہ اگر ہم پاکستان میں رہتے ہیں, رول اینڈ ریگولیشن کو فالو کرتے ہیں, اداروں کے اوپر اعتماد ہے, تو پھر ان اداروں کی رپورٹس کے اوپر بھی ہمیں اعتماد کرنا چاہیے. عبدالوارث بھائی, آپ نے کافی حد تک اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن سوال یہاں پر ایک یہ ہے کہ جی اتنا لگژری لائف سٹائل اور اتنی مہنگی ہیوی بائکس, کیا یہ زکوٰۃ کے پیسے سے ادارے کے نام پر لے کے ان کو اپنے استعمال میں لانا یہ جائز ہے کیا؟
مجھے آپ یہ بات بتائیے کہ یہ اتنی عجیب بات آپ نے کی ہے کہ ان کے پاس جو بائک ہیں یا ان کے پاس جو گاڑیاں ہیں یہ ساری جو ہیں وہ زکوٰۃ کے پیسے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ راجہ ضیاء الحق پہلے چنگشی چلاتے تھے یا طٰہٰ ابن جلیل ویگن کے ساتھ کنڈکٹری کیا کرتے تھے؟ یار کیسی بات کر رہے ہیں آپ. یار راجہ ضیاء وہ یعنی آرمی فیملی سے ان کا تعلق ہے, یعنی ہائی رینک سے والد صاحب ریٹائرڈ ہیں. اس کی ایجوکیشن راجہ ضیاء بھائی کی ایجوکیشن ابروڈ سے ہے, وہاں پہ ساری زندگی رہے. جو ہے وہ 2000 کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی زندگی میں نمایاں تبدیلی کی, وہ پاکستان آگے خدمت میں لگ گئے. آج بھی اسلام آباد کے پوش علاقے میں 4 کنال کا ان کا گھر ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود یعنی وہ زکوٰۃ کے پیسے سے جو ہے یہ بائک لیں گے؟ یا جو اپنا طٰہٰ ہے, طٰہٰ آلریڈی جو ہے وہ ایک آرمی فیملی سے بلانگ کرتے ہیں اور لینڈ لارڈ ہیں. اب بھی وہ ریئل اسٹیٹ کا جو ہے وہ ان کا فیملی بزنس ہے. اور عبد الرحمن جہاں تک بات ہے نا زکوٰۃ کے پیسوں سے گاڑیاں اور ہیوی بائک لینے کی, تو گاڑی کا تو کسی کا میرے علم میں نہیں ہے ایسا, لیکن موٹر بائک کے ہیوی بائک کے حوالے سے میں آپ سے عرض کرتا جاؤں کہ راجہ ضیاء الحق بھائی کے بہت اچھے جاننے والے تھے, ان کے فین تھے اور وہ خود بھی ہیوی بائک کے شوقین تھے. انہوں نے یہ ہارلے جو ہے یہ راجہ ضیاء بھائی کو گفٹ کی. اچھا. اور اسی طرح کسی نے جو ہے وہ طٰہٰ ابن جلیل کو بھی یہ ہیوی بائک گفٹ کی, باوجود اس کے کہ وہ اس کو خریدنے کی سکت بھی رکھتے ہیں. لیکن یوتھ کلب نے بڑی جلدی اس بات کو بانپ لیا تھا کہ راجہ ضیاء الحق بھائی کی پہچان راجہ ضیاء نہیں ہے بلکہ یوتھ کلب ہے. طٰہٰ ابن جلیل کی پہچان طٰہٰ ابن جلیل نہیں بلکہ یوتھ کلب ہے. لہٰذا ان کو جو ہدیے اور تحائف میسر آ رہے ہیں یہ ان کو نہیں بلکہ یوتھ کلب کو آ رہے ہیں. لہٰذا یہ یوتھ کلب کی ہی ملکیت کنسیڈر کیے جائیں گے. تو اس کے بعد یہ ایک اصول وضع کر دیا گیا کہ جو بھی ہدیہ یا تحفہ ان کو میسر آئے گا اگر اس کی مالیت 20,000 تک ہے تب تو یہ خود اس سے براہ راست مستفید ہو سکتے ہیں, وگرنہ صورت دیگر وہ ہدیہ یا تحفہ یوتھ کلب کے توشہ خانہ میں جمع کروایا جائے گا, اور وہاں سے اگر کوئی طٰہٰ علی یا اپنا راجہ صاحب خریدنا چاہتے ہیں تو یوتھ کلب کو پیسے دے کے وہ خرید سکتے ہیں. تو یہ دیکھیں کتنا خوبصورت اصول ہے. اور یہ اصول انہوں نے کہاں سے لیا؟ یہ اصول انہوں نے یعنی اس صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی زندگیوں سے لیا. یہ شرعی اصول ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین تو ایسی خوشبو جو بیت المال میں آیا کرتی تھی اس کو سونگھنے میں بھی احتیاط کیا کرتے تھے کہ یہ ہمارا مال نہیں ہے, اور جو بڑے بڑے تحائف ہدیے ملا کرتے تھے اس کو اسلامی یعنی بیت المال میں جمع کروایا جاتا تھا کہ ابو بکر, عمر, عثمان, علی کی پہچان اسلام کی وجہ سے ہے. اگر ان کو کوئی ہدیے اور تحائف دے رہے ہیں تو وہ ان کے منصب کی وجہ سے دے رہے ہیں, لہٰذا وہ تمام ہدیے اور تحائف جو ہے وہ توشہ خانہ میں جمع کروا دیے جاتے تھے. آپ دیکھیں کتنا خوبصورت اصول انہوں نے اڈاپٹ کیا. عبدالواس بھائی پھر بھی اپنا یہ ہیوی بائکس اور یہ لگژری لائف سٹائل اور ایک طرف دعوت دین, کیا اسلام ہمیں سادگی کا درس نہیں دیتا؟ بالکل اسلام ہمیں سادگی کا درس دیتا ہے, لیکن جہاں اسلام سادگی کا درس دیتا ہے نا وہاں اسلام حکمت کا درس بھی دیتا ہے. اسلام کہتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ, لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ. سادگی خوبصورت چیز ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا ہے سادگی کو, اور سادگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے, آپ کی سیرت سے نمایاں درس ملتا ہے. لیکن کیا آپ حکمت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے یعنی لوگوں میں اچھا لباس پہن کے دعوت و تبلیغ کرنے کی اسلام ممانعت کرتا ہے؟ کیا اچھی گاڑی پہ آپ اگر کسی ایلیٹ طبقے میں جا کے دعوت و تبلیغ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو کیا اسلام اس سے روکتا ہے؟ کیا آپ اگر اچھی خوشبو لگا کے دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں, درس قرآن دیتے ہیں, درس حدیث دیتے ہیں, تو کیا اسلام اس سے منع کرتا ہے؟ کیا اسلام پینٹ یا شرٹ پہن کے یا کیپ پہن کے درس دینے میں یا دعوت و تبلیغ کرنے میں اسلام منع کرتا ہے؟ نہیں کرتا, بالکل بھی نہیں کرتا. اگر آپ نے شرعی تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھا ہوا ہے, تمام اصول قاعد و ضوابط کو ملحوظ خاطر رکھا ہوا ہے, تو اسلام اس کی اجازت دیتا ہے. اور آپ پھر یہ دیکھیے کن لوگوں میں جا کے دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں. وہ لوگ جو تقریباً ایتھیسٹ ہو چکے ہوئے تھے, وہ لوگ جو سیکولر تھے, وہ لوگ جو لبرل تھے, وہ لوگ جو یورپ زدہ تھے, وہ لوگ جو ویسٹرنائز اپنے آپ کو یعنی کرنا چاہ رہے تھے, ان کی تہذیب کے پیچھے اندھی تقلید یعنی ان کی تہذیب کی اندھی تقلید کر رہے تھے, جو تقریباً ویسٹرنائز ہو چکے ہوئے تھے. آپ مجھے بتائیے کہ ان لوگوں میں یعنی اگر آپ سادگی اختیار, آج بھی دیکھیے
یونیورسٹیوں سے جب لیکچرز کے لیے ہمیں کہا جاتا ہے تو کئی بار ایسے ہوا ہے کہ میں نے کہا کہ یار وہ ہمارے مولانا حضرات جو ہیں وہ ہیں, میں نہیں آ سکتا, تو انہوں نے کہا ہم ڈیٹ چینج کرنے کے لیے تیار ہیں. اس میں علماء کرام کی حقارت نہیں ہے, علماء کرام کی تحقیر, ان کی تذلیل, ان کی توہین نہیں ہے, بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ یا یوتھ کلب والے جو ہیں وہ کن سے سیکھ کے جا رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ ان کے پیچھے جو اساتذہ کرام ہیں, ڈاکٹر فضل الہی جیسے لوگ ہیں, ابو بکر حنیف جیسے لوگ ہیں, بلال عبد الجبار جیسے لوگ ہیں, ان کے پیچھے حماد لکھوی جیسے وہ لوگ ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ کیا ان لوگوں سے انہوں نے نہیں سیکھا, ان لوگوں سے یہ مستفید نہیں ہو رہے؟ کیا اس میں حسن مدنی صاحب ان کے پیچھے نہیں ہیں؟ کیا ان کے پیچھے انس مدنی جیسی شخصیات نہیں ہیں؟ یعنی یہ وہ سارے لوگ ہیں کہ جو بیک اینڈ پہ جن سے یہ سیکھتے ہیں, ان سے مستفید ہوتے ہیں, اور آگے پھر اسکول کالج یونیورسٹیوں میں جا کے اور ایلیٹ کلاس میں جا کے پڑھا رہے ہیں. تو عاجز انکساری سے کوئی اختلاف نہیں ہے, لیکن آپ جس ایلیٹ کلاس میں جا کے دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں, مجھے بتائیے کہ وہاں اگر حکمت کے تقاضے کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے یہ اگر ایلیٹ کلاس میں جا کے اس انداز سے دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں, تو اس میں مجھے بتائیے کہ قباحت کیا ہے, مسئلہ کیا ہے یہاں. تو یہ عبد الرحمن حکمت کے تقاضے ہیں. یہ لوگ اس بات کو پسند نہیں کرتے. اگر ان کے دلوں میں کہیں اس کا کوئی شوق ہے, عجب ہے, ریاکاری ہے, خود پسندی ہے, تو ہمیں رات کو تنہائی میں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے گڑ گڑا کے, اگر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ قیمتی لوگ ہیں. ایک میرے دوست ہیں, انہوں نے اپنے ایک اسٹوڈنٹ کو تھپڑ مار دیا. تھپڑ مارنے کے بعد رات کو دل میں ایک جو ہے وہ بے چینی سی پیدا ہوئی. انہوں نے مفتی صاحب کو کال کی کہ مولانا میں نے ایک بچے کو نا تھپڑ مار دیا ہے, لیکن اب دل میں بے چینی ہے. انہوں نے کہا کہ آپ کو نہیں مارنا چاہیے. انہوں نے کہا میں نے تو اس کے بھلے کے لیے ماری ہے. انہوں نے کہا آپ نے کبھی تہجد میں اس کے لیے اٹھ کہ دعا کی؟ انہوں نے کہا نہیں. کہ اگر آپ نے اس کے لیے تہجد میں اٹھ کے کبھی دعا نہیں کی تو پھر آپ کو اس کے منہ کے اوپر تھپڑ مارنا بھی آپ کے لیے مناسب نہیں تھا. تو اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کے بھلے کے لیے کوئی آواز اٹھا رہے ہیں, کوئی بات کر رہے ہیں, سب سے پہلے تہجد میں اٹھ کے اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا دل بدل دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں یہ نقائص ہیں, یہ مسائل ہیں, اللہ اس کی اصلاح فرما دیجیے. عبدالواس بھائی, جیسے کہ آپ نے کہا کہ یہ جن بھائیوں نے الزامات لگائے ہیں, تو کیا یوتھ کلب کو ایک بحیثیت ادارہ ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی نہیں کرنی چاہیے؟ بالکل نہیں کرنی چاہیے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہمارے بھائی ہیں, اور یہ بڑے ہیں, اور بڑے ہونے کے ناطے ان کو چاہیے کہ اپنے چھوٹوں کو بلائیں, ان کو بٹھائیں, ان کو سمجھائیں, اور اگر ان کی کوئی غلط فہمی ہے تو اس غلط فہمی کو دور کریں. یعنی یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا کہ ان کے خلاف جو ہے وہ قانونی چارہ جوئی کرنا شروع کر دیں. امام شافعی رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا, انہوں نے ان کو برا بھلا کہا, اور برا بھلا کہنے کے بعد امام شافعی رحمہ اللہ تحمل مزاجی کے ساتھ بیٹھے رہے. بعد میں انہوں نے سکوت توڑا اور کہا کہ میاں جیسا تم مجھے کہہ رہے ہو اگر میں ویسا ہی ہوں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے اور میری اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اگر میں ویسا نہیں ہوں جیسا تم مجھے کہہ رہے ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں معاف فرمائے اور تمہیں تمہاری اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میرا خیال ہے کہ یعنی بڑے ہونے کا جو ثبوت ہے وہ یوتھ کلب کو دینا چاہیے کہ وہ اپنے چھوٹوں کو بلائیں, بٹھائیں, سمجھائیں, اور ان کی غلط فہمیوں کو دور کریں. تو میرا خیال ہے کہ یہ معاملہ افہام و تفہیم سے ہونا چاہیے, اور اس کا نقصان نہ یوتھ کلب کو ہوگا اور نہ ہمارے ان بھائیوں کو جنہوں نے الزام لگایا ہے ان کو ہوگا. اس کا نقصان امت مسلمہ کی یوتھ کو ہوگا کہ جو لوگ مستفید ہو رہے ہیں, جو غیر اللہ سے ٹوٹ کے اللہ کے ساتھ جڑ رہے ہیں, جو صراط مستقیم پہ آ رہے ہیں, جو نمازیں پڑھ رہے ہیں, جن کو قرآن و حدیث کا شوق اور ذوق پیدا ہو رہا ہے, جن کے اندر للہیت آ رہی ہے, یہ نقصان ان کا ہے. تو آپ ان کے نقصان کو ملحوظ خاطر رکھیے. آپ یوتھ کلب کو یا یوتھ کلب کے اوپر جنہوں نے کوئی اعتراضات اٹھائے ہیں, آپ ان کے نقصان کو نہ دیکھیں, نہ ہی ان کے نفع کو دیکھیں. آپ امت کی نوجوان نسل کا نقصان اور اس کا نفع دیکھیں. تو اس کا جو نفع ہے وہ اسی میں ہی ہے کہ اس طرح کے معاملات کو افہام و تفہیم کے ساتھ بیٹھ کے سیٹل ڈاؤن کیا جائے, ان کو سمجھایا جائے, جو اعتراضات ہیں, اختلافات ہیں, اعتراضات ہیں, ان کو دور کیا جائے, تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں محبت اور موت پیدا فرمائے, درگزر کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو نفرت, کینہ, بغض اور حسد سے محفوظ فرمائے.